اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، فرمایا تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے کہ انہیں اپنا رسول عطا فرمایا ہے۔ اس کا صرف ترجمہ کبھی بندے کی سمجھ میں آ جائے نا تو سارا میلاد اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ صرف اس آیت کا آسان سادہ ترجمہ اگر سمجھ لیا جائے کہ رب کہتا ہے میں نے احسان کیا تم پر، تمہیں اپنا رسول دے دیا ہے۔ وہ دو عالم کی رحمت ہیں، وہ جہاں چاہتے وہیں رہتے، یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے اوپر رب کا سب سے بڑا احسان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سسکتی، تڑپتی، بے چین، پریشان، تکلیف میں مبتلا اپنی مخلوق پر رحم فرمایا اور رسول کریم عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری نے ایک ایک ذرے پر احسان کیا، حضور سے ایک ایک نگر، ایک ایک پتا فیضیاب ہوا، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جنہیں خصوصی طور پر سرکار نے نوازا، بعض معاملات پر خاص کرم نوازی حضور نے فرمائی۔ ایک اہم مسئلہ ہے عقیدے کا مسئلہ۔ جس بندے کا کوئی عقیدہ نہیں نہ ہوتا، کوئی نظریہ نہیں ہوتا، کوئی اس شخص کا خاص مزاج نہیں ہوتا، سمجھنے والا، ماننے والا، وہ بندہ بھی بیچارہ کوئی زندگی کا لطف نہیں اٹھا پاتا۔ اس کا کوئی نظریہ ہی نہیں ہے، کوئی سوچ ہی نہیں ہے، کوئی اس کی فکر ہی نہیں ہے اس نے کس طرف جانا ہے۔ عقیدہ نہ ہو بندے کا، یعنی دنیا میں معاذ اللہ کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو سرے سے اللہ تعالیٰ کوئی نہیں مانتے، زندگی کیسے گزرے گی؟ وہ اپنی توجہات کا قبلہ کسے بنائیں گے؟ اور پھر دنیا میں کچھ لوگ ایسے گزرے جو کئی خداؤں کے قائل، کئی اور پھر اہل عرب کا تو یہ حال کہ 360 بتوں کے سامنے جھکتے۔ مجھے بتائیے جس بندے کو یہی خبر نہ ہو میرا خالق اور مالک کون ہے، جس کو یہی پتا نہ ہو کہ میرا رزق کہاں سے آتا ہے، میں نے مانگنا کہاں سے، جسے یہ خبر ہی نہ ہو کہ میری دعاؤں کا رخ کس طرف ہونا چاہیے، اس کی بھی کوئی زندگی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے سب سے بڑا احسان یہ فرمایا ہے کہ ہمیں عقیدہ توحید سکھایا ہے۔ حضور نے ہمیں ہر جگہ سے چھڑا کے رب کریم کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ عرب کے لوگ جو تھے وہ بڑی بڑی وہم کا شکار تھے، بڑی بڑی اوہام پرستی کا شکار تھے۔ یہ آج کل بھی وہم بہت زیادہ ہے نوجوانوں میں، یعنی کوئی فیصلہ پکا ہے ہی نہیں، کوئی پکی بات ہی نہیں کرتے، یہ کر لوں کہ نہ کروں، اگر آپ کہتے ہیں تو کر لیتا ہوں، ویسے اس میں فلانی کمزوری بھی ہے، اور اگر میں نے نہ کیا تو فلاں مشکل بھی ہے۔ بھئی جس بندے نے قوت فیصلہ ہی نہیں پائی، اس نے ارادہ ہی پکا نہیں کیا کہ اس نے کدھر جانا ہے، تو وہ سفر کیسے کرے گا؟ سفر تو اس بندے کا مکمل ہوتا ہے جو سفر شروع کرتا ہے۔ عرب کے لوگ بھی بڑے بڑے اوہام پرستی کا قائل تھے۔ وہ جب قربانیاں کرتے تھے تو ان کا گوشت لا کے کعبے کی دیواروں کے ساتھ ملا کرتے تھے، یہ قبولیت کی علامت ہے۔ سارے کپڑے اتار کے کعبے کا طواف کرتے تھے، جب احرام باندھ لیتے، حج عمرے کا ارادہ کرتے تو دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ دروازے گناہگار ہیں اور ہم چونکہ اب نیک کام کر رہے ہیں لہذا اوپر سے ہو کے آئیں گے۔ رسول کریم علیہ السلام نے انہیں ان سارے وہموں سے، ساری پریشانیوں سے، ان ساری بدشگونیوں سے نکال کے کہا اللہ تمہارا مالک ہے، اللہ تمہارا محافظ ہے، ہوگا وہ جو رب چاہے گا۔ ذرا سی بات پہ سہم جانا، ذرا سی بات پہ ڈر جانا۔ حضور نے لوگوں کو قوت فیصلہ عطا کی، اور اتنی بڑی قوت فیصلہ حضور نے دی کہ کل تک جو فیصلہ کر نہیں نہ پا رہے تھے، آج انہوں نے اس طرح کے فیصلے کیے کہ اپنی ساری کی ساری اولادیں لے کر وہ میدانوں میں کھڑے ہو گئے۔ وہ ڈٹ گئے کہ ہم نے کفر کے مقابلے میں جہاد کرنا ہے۔ انہوں نے طے کر لیا کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں عقیدہ توحید دیا، اور وہ طے کر کے دیا ہے نبی پاک نے
सजदा सिवाय अल्लाह के किसी को जायज है। अगर कोई इबादत की नीयत से करता है तो सजदा कुफर है, और अगर ताजीम की नीयत से करता है तो हराम है। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने 50 के करीब दलाइल किताब और सुन्नत से और 100 से ज्यादा दलाइल फिक्र और उसूल फिक्र से बयान फरमाए हैं कि किसी और के लिए ताजीमी सजदा भी हराम है। नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे तो कुछ जानवरों ने आके हुजूर के कदमों पे सजदा किया। पेशे नजर है वो नौबहार और सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, यही तो इम्तिहान है। कुछ जानवरों ने जब सजदा किया तो सहाबा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हमारा भी दिल करता है। तो हुजूर ने फरमाया, भी सजदा सिवाय रब के किसी के लिए जायज नहीं है। हाँ, अगर जायज होता तो मैं खातून से कहता कि अपने शौहर को सजदा करे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हद बंदी कर दी। और फिर देखें, ये जो हम मिलाद मनाते हैं ना, ये मिलाद अल्लाह ताला की तौहीद का बहुत बड़ा ऐलान है। हम कहते हैं नबी पाक का मिलाद हुआ, तो जिसका मिलाद होता है वो खुदा नहीं होता, जो पैदा होता है वो रब। जब हम मिलाद मना रहे होते हैं तो हम ये बता रहे होते हैं, भाई हुजूर खुदा नहीं, हुजूर तो 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। तो जो पैदा हो, रब पैदा, लम यलिद व लम यूलद। अल्लाह तबारक व तआला पैदा नहीं होता, मालिक तो अज़ली अबदी शान रखता है। इसलिए अकीदा तौहीद बंदे को मजबूत कर देता है। इंसान जब अकीदा तौहीद वाला हो जाता है, और नबी पाक अलैहिस्सलाम दुनिया में रब की तरफ बुलाने आए, वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, हुजूर ने लोगों को अल्लाह की जानिब दावत दी। जब इंसान तौहीद वाला हो जाता है तो मजबूत हो जाता है। वो किसी से नहीं डरता, वो समझता है होना तो वो है जो मेरा रब चाहेगा, मुझे परेशान होने की जरूरत क्या है। फिर उसका भरोसा भी अल्लाह ताला पर, उसकी उम्मीदें भी अल्लाह रसूल से, उसकी तवज्जुहात का किबला भी सारा उधर ही। तो हुजूर ने लोगों को अकीदा दिया, मजबूत किया। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ज़हनों को पुख्तगी अता फरमाई। तो सबसे बुनियादी चीज हुजूर का जो एहसान है वो अकीदा है। फिर बाज खास तबकात पर हुजूर ने खास एहसान किया। आज भी पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटा जाता है औरतों के हुकूक का, पूरी दुनिया के अंदर। और बाज लोग औरतों को बड़ा धोखा देते हैं, कहते हैं तुम्हें हक नहीं मिलते लिहाजा तुम सड़कों पे आ जाओ, माज़अल्लाह। तुम्हें हक नहीं मिलते लिहाजा तुम माज़अल्लाह बाजारों की रौनक बन जाओ। औरतों को बड़ा परेशान किया जाता है हुकूक के ताल्लुक से। नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद से पहले कोई खातून के साथ सलूक अच्छा नहीं किया जाता था, उसका कोई जायदाद में हिस्सा नहीं था। औरत का खामद अगर फौत हो जाता तो अपने ससुराल के खानदान की प्रॉपर्टी बन जाती माज़अल्लाह, और जिसके मर्जी चाहे सुपुर्द कर देते। हिंदुस्तान के बाज इलाकों में ऐसी कभी रस्में भी पाई जाती थी कि बाज औरतें अपने खामद के साथ जल जाना मुनासिब समझती थी कि बाद में कोई जिंदगी तो होगी नहीं। और बेवा खातून और तलाक याफ्ता खातून, उसके बारे में तो लोगों का ख्याल था कि शायद ये खातून बिल्कुल सोसाइटी और समाज का हिस्सा ही नहीं होनी चाहिए। कुर्बान जाए, ये एजाज मेरे नबी पाक ने दिया है। हुजूर ने पहली शादी ही उस खातून से की है जिनका पहले भी निकाह हो चुका था। और खातून को हुजूर ने हुकूक दिए, जायदाद में हिस्सा दिया। कहा जो बेटियों की बहनों की परवरिश करके आएगा और अच्छी परवरिश करके उन्हें रवाना कर देगा, जिस तरह मेरी 2 उंगलियां जुड़ी हुई हैं मेरे साथ जुड़ के जन्नत में जाएगा। और एक रवायत में फरमाया कि जब किसी के यहाँ बेटी पैदा होती है ना तो अल्लाह फरिश्तों को भेजता है और वो उसके गिर्द खड़े हो जाते हैं और घर वालों को सलाम कहते हैं और कहते हैं ये ज़ईफा एक ज़ईफा से पैदा हुई है, ये कमजोर यानी सनफ के लिहाज से कमजोर नाजुक बच्ची एक नाजुक माँ से पैदा हुई है। फरिश्ते कहते हैं जो इसकी परवरिश करेगा ना अल्लाह कयामत तक उसकी मदद करेगा, उसकी हमेशा मदद होती रहे। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में आके जब खवातीन ने कहा था ना या रसूलल्लाह
ہمارے تو دین دنیا کے معاملات میں مردوں کے تعلق سے کمزوری ہے. کئی دن تو ہم ویسے نماز نہیں پڑھ سکتی مہینے میں, کئی دن تو ہم ویسے عبادات کے قریب نہیں جا سکتی, جہاد پہ ہم نہیں جاتی, گواہی ہماری مردوں کے برابر نہیں. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا بھی کوئی اعزاز ہے؟ تو حضور نے فرمایا جب کوئی خاتون حاملہ ہوتی ہے نا تو اللہ اسے اتنا ہی ثواب دیتا ہے جتنا جہاد کرنے والے کو ثواب دیتا ہے, اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ عطا کرتا ہے, اور جب وہ بچوں کو دودھ پلاتی ہے تو رب اسے غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے. ایک دفعہ نا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک واقعہ عرض کی حضور آج میرے ساتھ عجیب معاملہ ہوا. میں گھر میں اکیلی تھی تو ایک خاتون 2 بیٹیوں سمیت آئی. اس نے کہا کہ میں بھی بھوکی ہوں, میری بیٹیاں بھی پریشان ہیں, کھانا نہیں کھایا. سیدہ پاک کہتی ہیں یا رسول اللہ میرے پاس بھی 3 کھجوریں تھیں گھر میں پڑی, یہ 2 جہاں کے شاہ ہیں پر پاس کچھ رکھتے نہیں, اور 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. فرماتی ہیں وہ 3 کھجوریں میں نے ان 3 ماں بیٹیوں کو دے دی. ماں نے پہلے ایک کھجور دونوں بیٹیوں کو دی, پھر بچیاں وہ کھجور کھا کے ماں کی طرف دیکھنے لگی تو جو کھجور ماں کے پاس تھی اماں نے اس کے بھی 2 حصے کر کے بیٹیوں میں بانٹ دیے. حضرت عائشہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں نے یہ بڑا نرالا رنگ دیکھا ہے, ماں کا اپنے بچوں سے پیار کا انداز. تو حضور نے کیا فرمایا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے سن پھر اللہ تعالیٰ نے اس عورت پر جنت کو واجب کر دیا ہے. فرمایا اللہ نے اسے جہنم سے دور کر دیا جو بیٹیوں کے معاملے میں آزمایا گیا, اور جس نے پھر ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا. اپنا حضور کا عمل یہ تھا کہ حضور کی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کی سب سے بڑی صاحبزادی ہے. یہ بخاری میں آپ کو ملے گا کہ ان کی بیٹی جناب امامہ بنت زینب چھوٹی سی عمر تھی, تو جب حضور نماز کے لیے آتے تھے تو نواسی کو اٹھا کے ساتھ لے آتے تھے, اور وہ حضور نماز پڑھتے تھے تو وہ نبی پاک کے کندھوں پہ کھیلتی تھی. حضور نے عملاً بیٹیوں سے پیار کرنا سکھایا, بیٹیوں سے محبت کریں, بیٹیوں سے پیار کریں. بیٹیاں بڑی خیرخواہ ہوتی ہیں, بیٹیاں ماں باپ کی بڑی وفادار ہوتی ہیں, بیٹیاں بڑا خاص تعلق رکھتی ہیں. جوانوں آپ سے بھی کہوں گا بہنوں کی طرف توجہ رکھیں. جو کسی کی بہن آپ کے گھر ہے اس کا بھی خاص احساس کریں, وہ بھی کسی کی بہن ہے, لیکن اپنی بہن کے ساتھ بھی خاص نسبت کا تعلق قائم رکھیں. رشتوں میں اعتدال ہونا چاہیے. اس صنف کو نبی پاک علیہ السلام نے خاص کر کے نوازا ہے, اور ہمارا بھی ان کے ساتھ خاص رشتہ ہونا چاہیے. اسی طرح کا معاملہ یتیموں کے ساتھ ہے, کمزوروں کے ساتھ ہے. دیکھو آج نا ہمارے ہاں کمزوروں, غریبوں, مسکینوں, یتیموں کی مدد تو کی جاتی ہے, لیکن انہیں لوگ اپنے ماحول کا حصہ نہیں بناتے. یعنی کبھی گئے تو غریبوں میں آٹا بانٹ آئے, کبھی گئے تو غریبوں میں جا کے کپڑے تقسیم کر رہے, کبھی گئے تو غرباء کو کچھ وقتی طور پر کچھ ضروریات زندگی دے دی, کبھی عیدیاں بانٹ دی, کبھی سیلاب زدگان میں چلے گئے. غرباء کو کچھ نہ کچھ صدقات تو دے دیے جاتے, ان پر کچھ خیرات تو کر دیا جاتا ہے, لیکن انہیں سوسائٹی کا ماحول کا حصہ نہیں بنایا جاتا. ایسا نہیں ہوتا کہ ان غرباء کے بچوں کو اٹھا کے بڑے شہروں میں لایا جائے, ان کی تعلیم کا خیال کیا جائے, انہیں اپنے ماحول میں رکھا جائے, ان کی بہترین پرورش کا بندوبست کیا جائے. کائنات میں بڑے لوگوں نے کام کیا ویلفیئر کا, بڑے لوگوں نے غریبوں کے ساتھ تعاون کیا, بڑے لوگوں نے محبت کی, سب قابل تعریف ہے. لیکن ہم نے یہ کیا کہ ان کی امداد تو کی, لیکن ان کی محرومیوں کا ازالہ نہیں کیا. ایک یتیم بچہ آیا تھا, اس نے عرض کی حضور میری ماں بھی بھوکی ہے اور میری ایک ہمشیرہ ہے وہ بھی بھوکی ہے, اے روٹی دا دکھ نہ پوچھو, روٹی تے بندہ کھا جانے دے. یہ جو بھوک ہوتی ہے نا, بھوک, بہت سارے لوگ نا, میں ایک شادی میں تھا تو وہاں 1-2 لوگ کھانا کھا رہے تھے, تو بعض لوگ انہیں دیکھ دیکھ کے مذاق کر رہے تھے, ویڈیو بنا رہے تھے, کہتے دیکھو کھانا ہی نہیں آتا.
کیا انداز ہے، سارا ان کا منہ جو ہے وہ کھانے سے بھر گیا، ہاتھ دیکھو کہاں تک ان کے لتھڑ گئے، کیا انداز ہے۔ تو میں نے کہا تم ان کے کپڑے بھی تو دیکھو نا، انداز، بیٹھنا اٹھنا، کپڑے پہننا، یہ غریبی کا پتہ دیتے ہیں۔ بھوک جب تیز لگی ہو پھر کھانے کے آداب لوگوں کو یاد نہیں رہتے۔ غربت نے میرے بچوں کو تہذیب سکھا دی، اب وہ سہمے ہوئے رہتے ہیں، شرارت نہیں کرتے۔ وہ عزیز ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کو بھوک شدید لگی ہو نا، پھر اسے ڈاکٹر کی ہدایات نہیں یاد رہتی، پھر تو پیٹ کی آگ بجھانے کو لوگ دوڑتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اس بچے نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ماں بھی بھوکی ہے، بہن بھی بھوکی ہے۔ حضور نے نا اسے 21 کھجوریں عطا فرمائی، فرمایا 7 تیری، 7 تیری بہن کی، 7 تیری والدہ کی۔ اور یہ حضور نے 21 کھجوریں دی ہیں، یہ نبی پاک نے 21 دی ہیں۔ ہاں یہ حضور نے 21 دی، اور حضور تو اشارہ بھی کر دینا تو پھر روٹی ساری زندگی ختم نہیں ہوتی۔ وہ حضرت ابو ہریرہ کو بھی ملی تھی، فرماتے ہیں میں کئی سال کھاتا رہا، 1 کلو کھجوریں تھی پر ختم ہی نہیں ہوئی۔ 21 کھجوریں حضور نے دی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور دوڑ کے جا کے نا اس یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہنے لگے پتر اللہ تجھے اپنے والد کا جانشین بنائے۔ تو حضور فرمانے لگے معاذ یہ تم نے کیا کیا؟ عرض کی حضور اس بچے کی بات سن کے میرا دل بھر آیا ہے، محبت نے انگڑائی لی ہے تو میں نے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا ہے۔ یہ دیکھو حضور کا رشتہ۔ نبی کریم فرمانے لگے سن پھر جس نے کسی یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ ہی پھیر دیا نا تو اللہ ہر بال کے بدلے اسے ایک نیکی بھی عطا کرے گا، ایک گناہ بھی معاف کرے گا، ایک درجہ بھی بلند فرمائے گا۔ چلو ہاتھ ہی پھیر دیا، تو نے کچھ تو کیا یتیم کے ساتھ، تیرا کوئی تو اس سے رشتہ ہوا۔ اور تیسرا طبقہ ہے غلاموں کا، مسکینوں کا، غریبوں کا۔ میں اور آپ اس ملک میں رہتے ہیں جہاں کچھ لوگوں کو کھانا بھی نہیں وقت پہ ملتا، اور کچھ لوگ 5 لاکھ روپیہ گاڑی کا اس لیے اضافی دے دیتے ہیں کہ مجھے ذرا نا نیو ماڈل جلدی چاہیے۔ یعنی ایک طرف ملک کی حالت یہ ہے کہ بعض لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ بچوں کی فیس بھر سکے، لیکن دوسری طرف حال یہ ہے کہ نئے ماڈل کا موبائل اگر مارکیٹ میں آتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، ملتا ہی نہیں، وہ شارٹ ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس طرح کیا ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ دولت شاید موج کرنے کے لیے ہمیں دی گئی ہے، ہم طرح طرح کے کھانے کھائیں، طرح طرح سے چیزیں اوڑیں، طرح طرح کے معاملات کریں۔ انہوں نے یہ طے کر لیا ہے۔ اس کا نقصان کیا ہوا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ کچھ لوگ غربت کی سطح سے نیچے آ گئے ہیں بیچارے۔ نبی پاک کا جو احسان ان غریب لوگوں پر ہے، حضور علیہ السلام کے پاس نا حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں اور طبرانی میں موجود ہے، حضور کے پاس نا 10 دینار تھے۔ ہمارے پاس بھی پیسے ہوتے ہیں نا، لیکن وہ کچھ ہوتے ہیں ہمارے کھانا کھانے کے لیے، کچھ ہوتے ہیں آئس کریم کھانے کے لیے، کچھ اس لیے ہوتے ہیں کہ آج میری مرضی دا نہیں پکا، لہذا میں نے، ہمارے کو دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ آج کل یہ ماحول بن گیا ہے کہ بچے اگر کہتے ہیں نا کھانا میری مرضی کا نہیں تو اماں کہتی ہے جا تو برگر کھا لے۔ کہتے ہیں ہمارے دور میں یوں نہیں ہوتا تھا، اگر ہم کہتے تھے نا کھانا میری مرضی کا نہیں تو پھر ہمیں ڈبل چیز کھانے کو ملتی تھی، ایک مار بھی کھانا پڑتی تھی اور وہ کھانا بھی کھانا پڑتا تھا۔ اور پھر کچھ پیسہ لوگوں نے صرف اس لیے سنبھال کے رکھا ہوا ہے کہ جو اضافی چیزیں ہیں نا، اضافی، میرا ویسے تجربہ نہیں ہے اور نہ میں نے زیادہ گہرائی سے دیکھا ہے، بس مجھے بتایا گیا ہے، اور پتہ نہیں اب بات درست ہے کہ نہیں، مجھے بتایا گیا ہے کہ پہلے لڑکیاں بیوٹی پارلر جاتی تھی، اب سنا ہے لڑکے بھی جاتے ہیں۔ اب خدا جانے یہ بات سچ ہے کہ غلط ہے۔ یہ جو اضافی اخراجات ہیں نا، یہ اگر ہم تھوڑے سمیٹ لیں، یعنی مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم مزدوری کر کے نکلے تو 2 کلو کھجوریں تھیں، حضور بس فرمانے لگے 1 کلو میرے بچے کھائیں گے اور کلو مدینے کے غریب بچے کھائیں گے، یعنی کل 2 کلو ظاہری طور پر کھجوریں ہیں، اس میں بھی دوسروں کا حصہ۔ ہمارے پاس جو مال آتا ہے اگر تھوڑا سا نا ہم اسے یہ نہ سمجھ لیں کہ میرا ہی حق ہے،
کسی کو اس میں سے ایک لقمہ بھی نہیں ملنا چاہیے. اگر ہم تھوڑا سا نا دل کشادہ کریں تو 3 لوگوں کا کھانا 4 بھی کھا سکتے ہیں, 4 کا کھانا 5 بھی کھا سکتے ہیں, 6 کا کھانا 7 کا کھانا 10 بھی کھا سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ دل کشادہ ہو. دل دریات سمندروں ڈونگے, کون دلا دیا جانے, تھوڑی سی نا کشادگی پیدا کی جائے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے پاس نا 10 دینار تھے. ویسے تو کائنات ہی میرے نبی کی مٹھی میں ہے, لیکن ظاہری طور پر 10 دینار تھے. حضور ایک دکان پہ گئے, 4 دینار کا حضور نے ایک جوڑا خریدا, کپڑے خریدے. وہ قمیض حضور نے پہنی تو ایک انصاری آگے بڑھ کے عرض کرنے لگے حضور میرا بڑا دل کر رہا ہے, یہ مجھے نہیں دے دیتے آپ؟ تو حضور خوش ہو گئے. یہ میرے محبوب کا دروازہ ہے کہ جب کوئی مانگتا ہے تو حضور خوش ہو جاتے ہیں. نبی کریم سے مانگا اس شخص نے تو حضور خوش ہو گئے, اور محبوب نے وہ کرتا وہ کپڑے اتار کے اس انصاری کو عطا کر دی, اور 4 دینار کے اور خرید لیے, باقی بچے 2 دینار. نبی کریم وہ لے کے نکلے, رخصت ہوئے گھر جانے کے لیے, تو رستے میں خاتون کو روتے ہوئے دیکھا. حضور رک گئے, فرمایا کیوں رو رہی ہو؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں فلاں آدمی کی کنیز ہوں, نوکرانی ہوں, اس نے آٹا لینے بھیجا تھا 2 دینار کا, وہ 2 دینار گم ہو گئے. حضور نے 2 دینار اسے عطا کر دی. وہ دیے تو پھر رو رہی تھی. فرمایا آپ کیوں روتی ہو؟ کہنے لگی یا رسول اللہ ڈرتی ہوں دیر بڑی ہو گئی, یا مار ہی نہ پڑے. تو حضور نے فرمایا چل نہ, میں تیرے ساتھ چلتا ہوں. حضور ان کے گھر گئے, وہ اہل ایمان کا گھر تھا جن کی وہ کنیز تھی. جا کے کہا السلام علیکم, اندر سے جواب ہی نہیں آیا. پھر فرمایا السلام علیکم, کوئی جواب ہی نہیں آیا. محبوب کا طریقہ مبارکہ تھا 3 دفعہ دستک, پھر واپسی. تیسری دفعہ کہا السلام علیکم, تو وہ سارے بول پڑے وعلیکم السلام یا رسول اللہ. حضور ماں باپ قربان. تو حضور فرمانے لگے میں نے پہلے بھی 2 دفعہ سلام لیا, بولا کوئی نہیں. کہا یا رسول اللہ اپنے نصیب دینا کہ ہم پہ سلامتیاں بھیج کون رہا ہے, ہم نے سوچا ذرا 3 دفعہ مل جائے سلامتی, ذرا مل جائے نا. حضور سلامتی بھیج رہے ہیں تو آتی رہے نا. تو محبوب کریم علیہ السلام فرمانے لگے یہ تمہاری کنیز وہاں کھڑی رو رہی تھی, اس بیچاری کے 2 دینار گم ہو گئے تھے, اسے دوبارہ سامان لاتے کچھ دیر ہو گئی, اس پر سختی نہ کرنا, مارنا نہ. غلام کہنے لگے حضور اس خاتون کے قربان جائیں جو ہمارے کریم رسول کو ہم جیسے غریبوں کے گھر تک لے آئی ہے, مارنا کیا, ہم اسے آزاد کرتے ہیں. یہ آزاد ہے اللہ کی رضا کے لیے. یہ دیکھو یہ میرے نبی پاک کا انداز ہے. حضور نکلے تو جناب عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں رسول کریم فرمانے لگے شکر ہے اللہ تعالیٰ کا, 10 دینار تھے, ایک انصاری نے بھی قمیض پہن لی, میں نے بھی قمیض پہن لی, اور رب نے کنیز کو آزاد بھی فرما دیا. یہ انداز ہمیں نبی کریم نے دیا ہے کہ ہم اپنے دولتوں میں, اللہ کی عطاؤں میں غرباء کو, قریبیوں کو, رشتہ داروں کو, بہن بھائیوں کو تھوڑا شریک کر لیں, تاکہ وہ جو آسودگی اللہ نے ہمیں دی ہے اس میں سے دوسروں کو بھی کچھ نفع ملے. اور ایک بات آخر میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے کہ جو زیر دست لوگ ہوتے ہیں نا, غلام, ملازم, نوکر, آپ اپنی زندگی کے مسائل دیکھ لیں. ان لوگوں کے پاس لاکھوں آتا ہے, کبھی ہزاروں آنے لگ جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں, تو جن کے پاس صرف سینکڑوں ہوتے ہیں. تو ایسا تو نہیں کہ آپ ہی ٹینشن میں ہیں اور آپ ہی کو غصہ آتا ہے, وہ بیچارہ کبھی نوکر بھی تو ٹینشن میں ہو سکتا ہے نا, ملازم کو بھی تو کبھی ٹینشن ہوتی ہے نا, اس کے ساتھ بھی تو مسائل وابستہ ہے نا. حضرت سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے اپنے غلام پہ غصہ آیا تو میں اسے مار رہا تھا, نبی کریم تشریف لے آئے, حضور نے ایک جملہ کہا تو میں رو پڑا. حضور فرمانے لگے جتنا اختیار تجھے اس پر حاصل ہے نا, اس سے کہیں بڑھ کر رب کو تیرے اوپر اختیار حاصل ہے, لہذا اللہ سے ڈر, اس کے معاملے میں اللہ سے ڈر. اور پھر حضور تو صرف غلام نہیں, جانوروں کے حق تک کا خیال فرماتے. ایک جگہ تشریف لے گئے تو اونٹ آپ کے پیروں پہ سر رکھ کے رویا, نبی کریم نے اس کی پشت پہ ہاتھ پھیرا, فرمایا اس کے مالک کو بلاؤ نا. جب وہ آیا تو کیا ارشاد فرمایا, فرمایا تو اس کے معاملے میں اللہ سے نہیں ڈرتا, اس نے شکایت کی ہے کہ تو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہے, چارہ اور پانی بھی وقت پر نہیں دیتا. یہ حضور کے احسانات ہیں.
ہمیں ان احسانات کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اور یہ جو ایام ہے عید میلاد النبی کے، ان ایام میں بالخصوص ہمیں غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، لاچاروں کے ساتھ اس لحاظ سے زیادہ مدد کرنی چاہیے کہ میرے رسول پاک انہی کے لیے تو زیادہ رحمت بن کے آئے.